اچھا حضرت یہ بتائیے کہ یہ جو ہے قربانی میں ایک جانور ہوتا ہے جس کے پائے ہوتے ہیں، تو پایوں کو لے کے بڑا مسئلہ چلتا ہے کہ میں نے جانور کو پالا ہے، چارہ کھلایا ہے، یار پائے میرے حصے میں دے دیجئے۔ اب پائے تو ہیں 4 جانور کے لیکن حصے دار ہیں 7، تو حضرت اس کو کیسے تقسیم کیا جائے؟ اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پائے کو لے کر کے بڑا کوہرام مچتا ہے قربانی میں نے کچھ جگہ دیکھا حضرت۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے سلمان بھائی آپ کا، میں خود چاہ رہا تھا کہ اس طرح کا سوال ہو اور اس سوال کا جواب دیا جائے شریعت کی روشنی میں۔ جی، یہ بڑا معقول سوال ہے، کیونکہ بڑا جانور جو ہوتا ہے یا چھوٹا جانور ہو اس میں پائے 4 ہوتے ہیں، بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ اب جب 7 حصے دار ہوتے ہیں تو وہ تمام کے تمام یہ چاہتے ہیں کہ پایا 1 مجھے مل جائے، 1 مجھے مل جائے، 2 مجھے مل جائیں۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں، بولے صاحب ڈاکٹر نے ہمیں پائے بتا دیے ہیں، ہماری ٹانگوں میں درد رہتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، بولے صاحب ہم نے جانور کو چارہ کھلایا ہے، 3 دن تک 4 دن تک جانور پالا ہے ہم نے، لہٰذا پائے ہمارے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پایوں پر خود قبضہ جمانا چاہتے ہیں، ان کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ 2 پائے ہمیں مل جائیں، 3 پائے ہمیں مل جائیں۔ یہ بڑی غلط بات ہے۔ آپ قربانی کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، موجودہ وقت میں تو 4، 5، 6، 7 ہزار روپے کا ایک حصہ ہو رہا ہے جی، آپ کی خون پسینے کی کمائی ہے، حلال پیسے سے آپ قربانی کر رہے ہیں، جائز پیسے سے آپ قربانی کر رہے ہیں، تو بڑا ضروری ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں۔ جی، اسلام میں، شریعت میں جو قربانی کا جانور ہے اس کے گوشت کو ناپ تول کر کے تقسیم کیا جائے۔ حضرت یہاں پر ایک سوال ذہن میں اور آ گیا، جیسا کہ ابھی ناپ تول کا ذکر کر رہے ہیں، قربانی کے گوشت کو کچھ لوگ اندازے سے پیش کر دیتے ہیں، تو کہ ناپ تولنا ضروری ہے یا پھر اندازے سے بھی ہم پیش کر سکتے ہیں، ایک دوسرے میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ اندازے سے تقسیم کر دیتے ہیں۔ آپ کا کہنے کا مطلب یہی ہے نا کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جانور کے گوشت کے 7 حصے بنائے اندازے سے، ہاں، جگہ جگہ ان کو ڈھیر لگا دیا، جی جی جی، اور ڈھیر کی شکل میں جو ہے بولے ایک کو دے دیا، دوسرے کو دے دیا، اٹھا کر کے اس کو تولا نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو صحیح طور پر تولا جائے، جی اندازے سے اسے تقسیم نہ کیا جائے، جی، اس کا ڈھیر نہ لگایا جائے، بلکہ باضابطہ اسے ترازو میں وزن کیا جائے۔ اس میں بھی یہ خیال رکھا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ جانور کے پارچے مخصوص ہوتے ہیں، جیسے ران کا گوشت ہوتا ہے، اور بھی مخصوص گوشت کے کچھ حصے ہوتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک ہی طرف نہ چلے جائیں، بلکہ پہلے جانور کے گوشت کو صحیح طور پر جو ہے کاٹ لیا جائے، پھر اس کو ایک ہی جگہ پر ملا لیا جائے۔ پایوں پر کسی ایک کا حق نہیں ہوتا ہے۔ جی جی، پایوں کا جو سوال بیچ میں رہ گیا تھا، میں اس کا بھی خلاصہ کر رہا ہوں، یہیں پر وضاحت کر رہا ہوں کہ پائے جو ہوتے ہیں، جانور کو اگر کوئی چارہ کھلائے تو وہ چارے کی اجرت لے سکتا ہے، جی جانور کی قیمت میں اس کو جوڑا جا سکتا ہے۔ جتنے دن اس نے جانور کو پالا ہے، چارہ کھلایا، اس کا ٹوٹل خرچ 7 حصوں میں برابر تقسیم کیا جا سکتا ہے، بالکل بالکل، لیکن اس کے بدلے میں پائے لینا یہ غلط ہے۔ تو پایوں کے بھی تقسیم کا طریقہ یہی ہے جو گوشت کی تقسیم کا طریقہ ہے، کہ پایوں کو توڑا جائے اور توڑنے کے بعد میں ملا لے جائے، ہاں گوشت میں ملا لیا جائے، اور ملانے کے بعد میں پھر اس کو جو ہے برابر وزن کیا جائے، اور وزن کر کے 7 حصے والوں کو برابر اس تقسیم کیا جائے، کر دیا جائے۔ ماشاء یہی شریعت کا قانون ہے اور اسی کو فالو کرنا چاہیے، ماننا چاہیے۔ اب اگر کوئی اپنی مرضی سے اس طرح کے کاموں کو کر رہا ہے تو وہ یقیناً بہت غلط کر رہا ہے۔ جی، ہاں، آپ اتنی بڑی قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہو، سنت ابراہیمی ہو، آپ اس کے اندر ایسا کرنا چاہ رہے ہیں کہ صرف ذرا سے گوشت کے لیے یا ران کے لیے یا پایا حاصل کرنے کے لیے آپ طرح طرح کی جھوٹ یا طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ اللہ کا اگر کرم ہوگا تو پائے آپ کو اور بھی مل سکتے ہیں، لیکن قربانی کا تو ایک ہی دن، قربانی کا تو مخصوص ہی وقت ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص دن قربانی کے بنائے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ آپ قربانی کرنا چاہو گے تو قربانی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، ماشاء اللہ۔ تو رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے قربانی کے گوشت کی بھی تقسیم کریں، اور اس میں یہ بھی خیال رکھیں کہ اسے ناپ تول کر کے ہی تقسیم کریں، تاکہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اگر ہم سے ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں ہم جواب دہ ہوں گے، اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ بالکل دینا پڑے گا۔ حضرت آخر میں میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ عقیقے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، جہاں قربانی کا سوال آتا ہے وہاں عقیقہ بھی کچھ لوگ قربانی کے دنوں میں رکھتے ہیں، بچوں کا کرتے ہیں، تو وہاں واقعی میں نے دیکھا کہ عقیقے کو زیادہ کچھ لوگ اہمیت دے دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آڈینس سے؟ یہ بھی بڑا آپ ہاں بالکل حساس مسئلہ لے کر کے آئے ہیں۔ جی جی، میری خود مرضی یہ تھی کہ یہ سوال آپ کریں مجھ سے، جی ماشاء اللہ، پوچھیں آ کر کے۔ ہاں میری خود مرضی تھی سلمان بھائی، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور خود میں دیکھتا ہوں جس علاقے سے میں جڑا ہوا ہوں، اس علاقے میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جی ہاں کہ عقیقے کو وہ اہمیت زیادہ دیتے ہیں، اس کے مقابل مطلب قربانی کے
حصے کو بعض لوگ درجہ دوم میں رکھتے ہیں اللہ اور عقیقے کو درجہ اول میں رکھتے ہیں. حد یہ ہے کہ وہ طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں. وہ آ کر کے کہتے ہیں بولے صاحب ہم پہ تو ایک ہی حصے لائق پیسے ہیں, عقیقے کے لائق ہم عقیقہ ہی کریں گے, ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ ہم 2 حصے ڈال سکیں. تو میں بتاؤں یہاں پر خلاصہ کروں کہ عقیقہ کرنا مستحب ہے. اگر آپ نے کسی وجہ سے عقیقہ نہیں کیا تو آپ گناہ گار نہیں ہیں. لیکن مالک نصاب ہوتے ہوئے اگر آپ نے قربانی کا حصہ نہ لیا یا قربانی نہیں کی تو آپ گناہ گار ہوں گے. اور یہ ایسا واجب ہے کہ اس واجب کو اگر ان دنوں کے علاوہ آپ ادا کرنا چاہیں گے تو یہ واجب ادا بھی نہیں ہوگا. ہاں, آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ عقیقہ کر لیں تو اب ہم بری ذمہ ہو جائیں گے؟ نہیں, صرف عقیقہ کرنے سے بری ذمہ نہیں ہوں گے آپ. اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کے لیے قربانی کرنا واجب ہے, عقیقہ مستحب ہے. واجب کا مقام بڑا اعلیٰ ہوتا ہے مستحب سے. اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں تو عقیقہ بھی کریں اور قربانی کا حصہ بھی لیں. اچھا حضرت, یہاں پر یہ پوچھنا چاہیں گے آپ سے دیا اپنے عقیقے کے تعلق سے, اگر کوئی عقیقہ بھی کرنا چاہتا ہے اور قربانی بھی کر رہا ہے تو پھر اس کی صورتحال کیا رہے گی؟ ماشاءاللہ خیر مقدم ہے ایسے لوگوں کا جو عقیقہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور قربانی بھی کرنا چاہتے ہیں. کرنا چاہیے ان کو. اس میں شکل یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ بیٹے کا عقیقہ کر رہے ہیں تو مستحب طریقہ یہ ہے کہ بیٹے کے 2 حصے لیجئے آپ, اور 1 حصہ آپ جو ہے قربانی کا لیجئے اپنا جو آپ کے اوپر واجب ہے. 3 حصے, چاہے ان 3 حصوں کو آپ ایسا کریں کہ پہلے عقیقہ کر لیں بعد میں قربانی کا حصہ کر لیں, یا پہلے قربانی کا حصہ کر لیں بعد میں عقیقہ کر لیں. مختلف جانوروں میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں. 2 حصے پہلے دن کر سکتے ہیں, 1 حصہ بعد میں کر سکتے ہیں, آگے پیچھے بھی اس کو کر سکتے ہیں آپ. کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے. لیکن لڑکی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کا 1 حصہ وہ کافی ہے اس کے لیے عقیقے کے لیے, اور 1 حصہ جو ہے اس کے والد کا سرپرست کا جو ہے وہ قربانی کا, جو مالک نصاب ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر واجب ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے اور اس مسئلے کو سمجھنا لوگوں کے لیے لازمی ہے, کیونکہ وہ عقیقے کو, یہ اصل میں ہوتا کیا ہے میرے اور آپ کے معاشرے میں سلمان بھائی, دکھاوا اور ریاکاری اس قدر ہو گئی کہ لوگ شریعت کے احکام کو کبھی کبھی پس پشت ڈال دیتے ہیں. انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یعنی سنتوں میں بھی لوگوں نے ریاکاری کو داخل کر لیا, واجبات میں بھی لوگوں نے ریاکاری کو داخل کر لیا. وہ چیزیں جو لازمی اور ضروری ہیں میرے اور آپ کے لیے اس میں بھی دکھاوا اور ریاکاری کو شامل کر لیا. عقیقے میں لوگوں کو لگتا کہ ہمارا نام ہوتا ہے کہ جب ہم دعوتیں کرتے ہیں مہمانوں کو بلاتے ہیں تو عقیقے میں لوگوں کو نام سا لگتا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ قربانی میں بھی بعض لوگ بڑی کوتاہی کرتے ہیں, بڑی غلطی کرتے ہیں. بعض لوگ قربانی کے وقت میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کے پاس پلاٹ ہے, موجودہ وقت میں پیسہ نہیں ہے, وہ بھی قربانی یہ کہہ دیتے ہیں بولے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے قربانی کہاں سے کریں, حالانکہ ان کے پاس تجارت کی غرض سے پلاٹ پڑا ہوا ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ حاجت اصلیہ سے زائد ان کے پاس مال موجود ہے, پیسہ موجود ہے, سونا موجود ہے, چاندی موجود ہے, مال تجارت موجود ہے, لیکن پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتے. ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے. وہ ترک واجب کر رہے ہیں, بہت بڑے گناہ گار ہیں وہ. اور قربانی تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو امت محمدیہ کے لیے سنت ابراہیمی کی شکل میں واجب کے طور پر ایک یادگار کو زندہ رکھا گیا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. لوگوں کو اس کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے موجد اور ایجاد بھی کیا اللہ کے حکم پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر رضائی الہی حاصل کرنے کے لیے بتاؤ بیٹے کی قربانی دینا چاہتے تھے. اللہ بیٹے کی قربانی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو مرضی مولا تھی, جنتی دمبا آیا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لٹا دیا گیا. حضرت ابراہیم کی چھری بیٹے کے گلے پر نہ چل کر جنتی دمبے کے اوپر چلی گئی اور امت محمدیہ کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئیں. نہیں تو حضرت آج کیا ہوتا اگر اس وقت میں اگر ایسا کچھ ہو جاتا. مرضی مولا ہے, سب نظام قدرت ہے, قانون خدا بندی ہے. یہ قانون خدا بندی ہے, ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے. بے شک. یہ تو خیر میں نے جملہ ایک بول دیا ان لوگوں کے لیے جو قربانی ٹائم پر مالک نصاب ہوتے ہوئے بھی نہیں کر رہے ہیں. جی ہاں, ایسے لوگ غور و فکر کریں. اگر کسی کے اوپر قربانی واجب ہے تو ان دنوں میں وہ قربانی ہی کرے, کیونکہ یہ جو مخصوص دن ہیں ان دنوں میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب سے بہتر اگر کوئی عمل ہے تو اسے قربانی کہا جاتا ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. میرے عزیز لازمی اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں. بہت ساری کام کی باتیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو ملی ہیں. میں گزارش کروں گا آپ سے کہ اس ویڈیو کو آپ اپنے 2-4 گروپوں میں تو ضرور شیئر کر دینا. لازمی ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور اپنا مشورہ کمنٹ باکس میں ضرور پیش کر دینا. جزاک اللہ. السلام علیکم.